جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پتہ ہو گیا بیت المقدس یہ شام کا علاقہ مسلم سلطنت میں داخل ہو گیا. وقت گزرتا گیا، کوئی 500 سال کا عرصہ، اور پھر جنگیں آپس میں چلی مسلمانوں کے ساتھ. عیسائیت ورسز اسلام جنگیں ہوئی، اور اس جنگوں کے نتیجے میں یہ علاقہ ایک دفعہ پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گیا. اور پھر یہ علاقہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے 583 ہجری میں دوبارہ سے اس کو مفتوح کیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے پاس رہے، اوٹومن امپائر تک رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ سارا جب برٹش کے پاس معاملہ گیا، تو اب آپ سمجھیں ذرا یہ عیسائیت اور یہودیت ان دونوں کے جو اصل طبقات ہیں، اگر آپ ذرا غور سے ان کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، جو اصل طبقات ہیں، جو اصل فالوورز ہیں، جو اصل ان کے دین کے فالوورز ہیں، جن پہ چلنے والے ہیں، ان کے اصل میں دو طبقات. آپ دیکھیں عیسائیت میں بھی جیسے کیتھولک ہے اور پروٹیسٹنٹ ہیں، تو کیتھولک وہ ہیں جو ذرا دینی مزاج طبقہ ہے، دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا طبقہ ہے. اور پروٹیسٹنٹ جو طبقہ ہے، یہ تو ان کو دین کے ساتھ کوئی غرض و غایت ہی نہیں ہے اتنی، یہ تو دین سے بھاگا ہوا طبقہ ہے نا، جس کی روشن مزاجی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی اب ہماری ترقی ہوئی ہے، یورپ کہتا ہے. تو پروٹیسٹنٹ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ ساتھ دینے والے اہل یہود کا. اصل میں تو یہود اور عیسائیت کی جتنی لڑائیاں نہیں ہیں، آپ ہسٹری میں پڑھیں، جتنے 6 لاکھ لوگ ان کے قتل کیے گئے ہیں عیسائیوں کی جانب سے. ہٹلر کون تھا؟ عیسائی تھا. اصل میں تو لڑائی ہی یہود اور عیسائیت کی رہی ہے. مسلمانوں نے تو کبھی یہود کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اصل میں لڑائی یہود اور عیسائیت کی رہی. پھر بندے کے ذہن میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ بھائی پھر یہ یہود اور عیسائی کیسے آپس میں کنیکٹ ہو گئے. تو یہ ہوا اس طرح کہ عیسائیت میں بھی دو طبقات تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو ذرا دین پسند طبقہ تھا، رہبانیت پسند طبقہ تھا، وہ ذرا الگ ہے. ان کے مد مقابل جو مخالف طبقہ ہے، جس نے کہا بھائی سیاست کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں، جو حکومت میں آئے گا اس کو ہم چھوڑیں گے. پروٹیسٹنٹ یہ وہ طبقہ ہے جو مذہب بیزار طبقہ ہے، ان کو مذہب کے ساتھ کیا ہے. اور اسی طریقے سے یہود کے اندر بھی ایک وہ طبقہ ہے جو آپ کو نظر آئے گا. ابھی بھی پچھلے دنوں آپ نے اگر کچھ ویڈیوز دیکھی ہو تو انہوں نے بھی ذرا اسرائیل کے پرچم کو پکڑ کے آگ لگائی ہے. جو یہود کا اصل وہ طبقہ ہے جس میں وہ ذرا دینی مزاج کا طبقہ ہے نا، ایک وہ طبقہ جو ذرا سیاسی مزاج کا طبقہ ہے، اور وہ ذرا چاہتا یہ ہے کہ ہم ذرا سیاسی میدان میں لوگوں کو قابو کریں، اکانومیکل سسٹم کو قابو کریں نا، معیشت کو قابو کریں. اچھا، یہ جو یہودیت میں جو ذرا دنیاوی مزاج کا طبقہ ہے، جس کو دین کے ساتھ کوئی غرض و غایت نہیں ہے، نام کا صرف یہودی ہے، اور اسی طریقے سے عیسائیت کا ذرا پروٹیسٹنٹ کا جو طبقہ ہے، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. انہی کی وجہ سے آپ دیکھیں آگے جو معاملات خراب ہوئے ہیں، جو معاملات آپ کو اکانومی کے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور جس طریقے سے پوری مسلم امہ ہی نہیں بلکہ باقی دیگر ممالک کو بھی انہوں نے اپنے معیشت کے نظام میں جکڑا ہے. اور جس طریقے سے یہ آپ انٹرنیشنل تجارت کریں گے ڈالرز کے ذریعے، یہ ڈالرز کے ذریعے کیوں بھائی؟ یہ ان میں سے ایک پھینکا ہوا سکہ ہے. اسی طریقے سے اور مزید بہت سی ایسی چیز، سودی ایک نظام کا جو سارا سسٹم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہود کی کتابوں کے اندر سود کی مذمت نہیں ہے؟ عیسائیت کی کتاب کے اندر سود کی مذمت نہیں ہے بھائی کیوں نہیں مانتے پھر؟ اصل میں یہ وہ طبقہ ہے ہی نہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو اسرائیل کے نام لیوا طبقہ ہے، یا یہاں پہ جو موجود طبقہ ہے، جنہوں نے آ کے یہاں پہ 1948 میں جن کو برٹش نے آ کے یہاں پہ بٹھایا اور کالونیز ان کی بنائے، اور ان کو یہاں پہ کہا ٹھیک ہے تم ایسے ایسے تقسیم کر لو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جس طریقے سے فلسطینیوں کے اوپر جنہوں نے ان کو جگہ دی، اس کے اوپر ظلم و ستم کیا، اور آج تک جو جاری ہیں ان کے ظلم و ستم. اور یہ جو اب چل رہا ہے 2 ویک سے، اب ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی. انسان عام بندے کا جو دل ہے نا، وہ ایک دفعہ کانپ اٹھتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور کر بھی کچھ نہیں سکتا عام بندہ، کیا کرے؟ دعا کر سکتا ہے، اپنے پیسے جو ہے نا وہ بھیج سکتا ہے، چیزیں بھیج سکتا ہے. اگر ایکشن لیتا ہے کوئی تو وہ ظاہر بات ہے وہ سمجھا جائے گا ریاست کو چیلنج ہو رہا ہے. تو مطلب اصل حق کس کا ہے؟ اصل حق یہ ہے کہ بھائی ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو جنرلز کرنل جن سے ہمارا اتنا بڑا بجٹ جو ٹیکسز کی صورت میں جاتا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ ذرا آگے بڑھیں، قدم اٹھائیں، اور اس کے ساتھ عوام سپورٹ کرے، مالی طور پہ سپورٹ کرے. اگر کوئی جو نا وہ تناور ہے، طاقتور ہے، وہ اگر جسمانی طور پہ سپورٹ کر سکتا ہے کرے. لیکن اصل حق یہ ہے کہ یہ ذرا لیڈ کرے نا اس چیز کو. تو یہ اس طریقے سے آپ کو جو صہیونی نظام نظر آتا ہے، ایک صہیونی عیسائیت ہے اور ایک صہیونی یہودیت ہے. یہ دونوں کے ملاپ سے جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا نا، ایک دور ہوتا تھا کہ آئی ریاست اور جنگیں ہوئی اور جنگ سے جو ہے نا پورے کا پورا علاقہ فتح کیا اور فتح کر کے حکومت قائم کر لی. اب ذرا طریقہ چینج ہو گیا. طریقہ یہ چینج ہو گیا بھائی علاقہ فتح کر کے کیا ایک ایک بندے کی سننی. اب یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کی معیشت کو کنٹرول کر لو، اور ایسا کنٹرول کرو کہ آپ کے بغیر یہ کسکے نا. اب جو یہ کام کریں، آپ کے پیٹرول کی قیمت طے کریں، آپ سے پوچھ کے کریں، ہاں جی بھائی کنی کرنی ہے. آپ کی گیسز کی قیمت طے کریں، پوچھ کے کریں.
کریں, الیکٹریسٹی کی کریں, پوچھ کی کریں, آپ کا کوئی اور معاملہ کریں, پوچھ کے کریں آپ سے. یہ کیا ہے؟ معیشت کو جکڑ لیا گیا. تو اس کے لیے حل وہی ہے کہ آپ جو ہے سودی نظام کو ختم کریں, قرض لینا بند کریں. کہتے ہیں نا کہ بندہ گھر اپنے ذاتی گھر میں اچار سے روٹی کھا لے اور لوگوں سے مانگے نہیں, اور کوشش کرے مزید بہتر لانے کی. تو آپ اپنے ملک کے, آپ کے ذرائع کم تو نہیں ہے, آپ محنت کریں, تغدو کریں. کتنے سال آپ مقابلہ کریں, کچھ سال ہوگا نا, لیکن آپ جو ہے نا بھکاریوں کی طرح. بات تو وہ ٹھیک تھی شہباز شریف کی جس نے اس نے کی تھی کہ بیگرز ناٹ چوزر, وہ جو لاجیکلی بات ہے وہ ٹھیک تھی, لیکن جس انداز سے اس نے کی وہ بالکل غلط تھی. کہ بھی ایک بڑے شخص کو بات تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہاں پہ یہ بات بالکل ایگزیکٹ بیٹھتی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب آپ بھیک مانگ رہے ہیں تو پھر آپ جب ایک مدعا رکھیں گے لوگوں کے سامنے, آپ یہودیت سے سارا پیسہ مانگیں اور وہی صہیونی عیسائیت سے آپ پیسہ مانگیں, ان سے معاونت مانگیں, ان کے سود کے اندر آپ جکڑے ہوئے ہوں, اور پھر آپ بیانیہ دینا ہو آپ نے اسرائیل کے مقابلے میں یا انہی کی کسی بنائی ہوئی جو ہے نا وہ ایجنڈے کے مقابلے میں, تو پھر آپ بیانیہ کیسے دیں گے؟ آپ بڑا گھبرا اور پھر اس انداز سے دیں گے کہ نہ پتہ لگے گا کہ بھائی یہ اس سائڈ پہ کھڑا ہے, نہ پتہ لگے گا کہ یہ اس سائڈ پہ کھڑا ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ جس حد تک میں بات کو سمجھا پایا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق غیرت ایمانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.